اور اس وقت نوجوانوں کا جذبہ دیکھیں، امام شافعی بیان فرماتے ہیں کہ لشکر کے اندر 17 نوجوان ایسے تھے کہ جن کی عمریں 14 سال سے بھی کم تھی، انہیں حضور نے واپس کیا اور میں تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عمر تھوڑی ہے۔ ان کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جس کا نام تھا سعید بن حبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال سے بھی کم عمر تھی، میرے کریم آقا نے ان کو واپس کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ان کی عمر پوری ہو گئی، انہیں میرے آقا نے اجازت دی، وہ شریک جہاد ہوئے، بڑی دلیری کے ساتھ جب لڑتے ان کو دیکھا تو میرے کریم آقا نے قریب بلا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی عمر میں برکت نازل فرما، اس کی اولاد میں اس کو برکت عطا فرما۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی دعا کا صدقہ تھا، کان امن لاربعین و اخن لاربعین و ابن لعشرین، حضور کی دعا کا صدقہ اللہ نے ان کو 40 بھتیجے، 40 بھائی اور 20 بیٹے عطا فرمائے، اور پھر ان کی نسل سے نابغہ روزگار در یگانہ حضرت امام قاضی ابو یوسف آپ پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے علم سے پوری کائنات کو منور کیا۔ یہ سعید بن حبتہ ہے۔ اور غزوہ احد کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ان کی بھی 14 سال سے تھوڑی تھی۔ حضور نے ان کو جب واپس کیا تو کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو واپس نہ کریں، یہ بڑا ماہر نشانے باز ہے، یہ تیر اندازی کے اندر بڑا ماہر ہے، اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ میرے کریم نے فرمایا اچھا، فرمایا شامل ہو جاؤ۔ ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا حضرت سامورہ بن جندب، انہوں نے اپنے ستیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا، ابا جی میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی شامل کر لینا لشکر میں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر یہ ہار گیا تو اس کو واپس بھیج دینا، کہا اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی شامل کر لینا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو کشتی کرو۔ کشتی جب دونوں کی کروائی گئی تو جو سمورہ تھے وہ جیت گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمورہ کو بھی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ جب تک قوم مسلم کے جوانوں میں جہاد کا جذبہ اتنا بلند تھا، اس وقت دنیا کی سپر پاوریں، عالمی طاقتیں، کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ یہ جذبہ ٹھنڈا پڑے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں،